طلاق الامۃ تطلیقتان وعدتها حیضتان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لونڈی کی 2 طلاقیں ہیں اور اس کی عدت 2 حیض ہے۔ طلاق الامہ یعنی باندی کی طلاق کے بارے میں یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، تو اس میں بھی فقہا کا اختلاف ہے جو میں نے کہا تھا کہ ہم ذکر کریں گے آج۔ اب دیکھیں سب سے پہلے کیا ہے، اس چیز پر تو فقہا کا اتفاق ہے کہ آزاد آدمی اور غلام کی طلاق میں فرق ہے۔ آزاد آدمی کی طلاقیں 3 ہیں اور غلام کو صرف 2 طلاقوں کا اختیار ہوتا ہے۔ اب اختلاف کس چیز میں ہے کہ 2 طلاقیں دینے میں یا 3 طلاقیں دینے میں شوہر کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا کہ بیوی کی حالت کا، یعنی طلاق بالرجال ہے یا بالنساء، ٹھیک ہے۔ شوہر کی حالت یعنی شوہر آزاد ہے یا غلام ہے یا بیوی آزاد ہے یا غلام ہے، اس صورت کو دیکھو اس میں اختلاف ہے کہ کس طریقے سے طلاق دی جائے گی۔ ائمہ احناف کے نزدیک طلاق کی تعداد کا دار و مدار عورت کی حالت پر ہے کہ اگر بیوی جو ہے آزاد ہے تو پھر اس کو 3 طلاقوں، شوہر کو 3 طلاقوں کا اختیار ملے گا، چاہے اس کا شوہر غلام ہو یا آزاد ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر جو عورت ہے وہ لونڈی ہوگی، باندی ہوگی، تو شوہر کو اس پر 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا، چاہے اس کا شوہر آزاد ہے یا پھر اس کا شوہر غلام ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ جمہور ائمہ کیا فرماتے ہیں کہ شوہر جو زوج ہے اس کی حالت کا اعتبار کریں گے طلاق کے معاملے میں۔ اگر زوج جو ہے وہ شوہر جو ہے وہ آزاد ہے، اس کو 3 طلاقوں کا اختیار ہوگا، چاہے اس کی بیوی آزاد ہے یا پھر اس کی بیوی جو ہے وہ باندی ہے۔ اور اگر شوہر غلام ہے تو پھر اس کو 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا، چاہے اس کی بیوی آزاد ہے یا پھر اس کی بیوی باندی ہے۔ تو ائمہ احناف کے نزدیک خلاصہ کیا نکلا؟ ائمہ احناف کے نزدیک طلاق بالنساء ہے، اور ائمہ جو جمہور ائمہ ہیں یعنی سب ائمہ ایک سائڈ پر ہو جاتے ہیں اور احناف ایک سائڈ پر، تو جمہور ائمہ کیا فرماتے ہیں، ائمہ ثلاثہ وہ فرماتے ہیں کہ طلاق بالرجال ہے، بالنساء نہیں، یعنی مرد کی حیثیت کو دیکھا جائے گا ائمہ ثلاثہ کے نزدیک، اور احناف کہتے ہیں کہ عورت کی حالت کو دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، فقہاء کرام کے نزدیک اب دوسرا اختلافی مسئلہ کیا ہے کہ اختلافی مسئلہ ہے کہ قرآن کریم میں یہ بات واضح ہے کہ عورت کی عدت جو ہے وہ 3 قروء ہیں، والمطلقات یتربصن بانفسہن بثلاثۃ قروء، 3 قروء یعنی 3 قروء ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں یہ الفاظ اس طریقے سے آئے جو میں نے ذکر کیا۔ اس میں تو اختلاف نہیں کہ 3 قروء ہیں، اختلاف قروء کے لفظ کے اندر ہے، جیسے آپ اصول شاشی میں پڑھ چکے ہیں اس کی تفصیل صحیح طریقے سے، کہ لفظ قروء سے طہر مراد لیں گے یا حیض مراد لیں گے۔ تو امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قروء کا جو مصداق ہے وہ طہر ہے، وہ طہر مراد لیتے ہیں، اس لیے وہ مطلقہ عورت کی عدت کو 3 طہر قرار دیتے ہیں۔ جبکہ ائمہ احناف قروء کا مصداق کس کو کہتے ہیں؟ حیض ہے، تو وہ 3 حیض عدت گزارنے کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ائمہ احناف نے ان دونوں، یعنی 2 اختلافی مسئلے تھے، ان دونوں میں اسی حدیث سے استدلال لیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاق الامتی، اس کی حیثیت کو ذکر کیا ہے کہ لونڈی کی طلاقیں 2 ہیں، اس کا مطلب ہے کہ طلاق کی جو تعداد ہے اس میں شوہر کا اعتبار نہیں ہے، عورت کا اعتبار ہے، ٹھیک ہے۔ تو 2 سے زیادہ اس کو طلاق کے اختیار نہیں ہے اس کے شوہر کو۔ اب دوسرے مسئلے کے لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو حیض ہم لیتے ہیں ثلاثۃ قروء سے، تو اس کا بھی ثبوت اس حدیث سے ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عدت 2 حیض بتائی، حیضتان، اس کا مطلب ہے طہر کا معنی نہیں لے سکتے ہم، حیض کا ہی معنی لیا جائے گا قروء سے، کہ عدت 2 حیض بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے۔ اور اسی مسئلے میں ایک اور حدیث ہے احناف کی جو دلیل بنتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اس میں کیا فرمایا؟ حضرت فاطمہ بن ابی جہش حبیش
فاطمہ بنت ابی حبیش کی حدیث ہے، ان کو فرمایا فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما ذاك عرق فانظری اذا اتى قروءك فلا تصلي فاذا مر قروءك فتطهری ثم صلی ما بین القرء الى القرء. کیا فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو استحاضہ کا مسئلہ ہو گیا تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ ایک اس کے بارے میں بتایا کہ یہ ایک رگ ہے جس سے کی وجہ سے وہ خون نکل آتا ہے اور بیماری کا ہے، تو تم اس کو جب یہ قرو یعنی حیض آتا ہے فلا تصلی فاذا مر، جب وہ گزر جائے تو پھر تم پاک ہو، پھر نماز پڑھو اس قرو اور اس قرو کے درمیان میں، یعنی اس ٹائم میں، وہی جو سلس البول اور معذور کا حکم ہوتا ہے اس حوالے سے ذکر کیا گیا. تو اس حدیث میں بھی 4 مرتبہ قرو ان کا لفظ آیا ہے اور چاروں مرتبہ اس کو حیض کے لیے ہی استعمال کیا گیا ہے. تو اس سے بھی ہماری دلیل بنتی ہے کہ یہ اس سے قرو ان سے حیض مراد ہے، اور طہر کے لیے ایک دفعہ بھی اس میں نہیں ذکر کیا گیا. ٹھیک ہے. اب جمہور کہتے ہیں کہ طلاق بالرجال، طلاق جو ہے وہ مرد کے حال کو دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے. اور وہ اس پہ دلیل پیش کرتے ہیں، ایک حدیث ہے جو کس میں ہے، طبرانی میں ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوع. کیا فرماتے الطلاق بالرجال والعدۃ بالنساء، وہ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہیں، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ مرد کے حال کا دیکھا جائے گا. تو اس میں کیا ہے، الطلاق بالرجال کا مطلب کیا ہے کہ طلاق دینے کا حق زوج کو حاصل ہے اور بیوی کے ذمہ کیا ہے، عدت گزارنی. یہ مطلب نہیں جو آپ مطلب لے رہے ہیں تو یہ دلیل آپ کی دلیل نہیں بن سکتی. اس کا کیا مطلب ہے کہ طلاق دینے کا حق جو ہے وہ شوہر کو حاصل ہے اور بیوی کے ذمہ کیا ہے، عدت گزارنا ہے. سمجھ آ گئی اس بات کی؟ جی آگے پڑھیے. الفصل الثالث. جی وعن ابی ہریرہ تھا. جی اہلیہ نعمان پڑھیں. جی پڑھیں گے آپ؟ نجمہ الوی آپ پڑھ لیجئے. جی میں پڑھ رہی ہوں. پڑھی. ان ابی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المنتزعات والمختلعات ہن المنافقات. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے خاوند کی نافرمانی کرنے والی اور اپنے خاوند سے خلا چاہنے والی عورتیں ہی منافق ہیں. ٹھیک ہے. تو منافق کا یہاں مطلب کیا ہے کہ ظاہری طور پہ تو وہ اسلام کی میں تو مطیع و فرما بردار ہوتی ہیں، لیکن باطنی طور پر وہ گنہگار ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. گنہگار باطنی طور پر گنہگار ہیں، اس وجہ سے ان کو منافق کہا گیا. آگے پڑھیے. وعن نافع. جی اگلی حدیث شریف پڑھیں. جی پڑھ رہی وعن ہوں. نافع. وعن نافع عن مولات لصفیہ بنت ابی عبید انہا اقتلعت من زوجہا بکل شیء لہا فلم ینکر ذالک عبداللہ ابن عمر. اور حضرت نافع رضی اللہ رحمت اللہ علیہ صفیہ بنت ابو عبید کی ایک آزاد کی ہوئی لونڈی سے روایت کرتے ہیں کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہر چیز کے عوض جو ان کے پاس موجود تھی اپنے خاوند سے خلا لیا اور عبداللہ ابن عمر نے اس سے انکار نہیں کیا. ٹھیک ہے. یعنی اب اس میں بتایا جا رہا ہے اس حدیث شریف میں کہ تمام مال کے عوض خلا لینا کیا ہے، جائز ہے. تو اس طریقے سے کرنا یعنی سارے کے سارے مال کے عوض اور شوہر نے خلا قبول کر کے طلاق دے دی تو یہ صورت مکروہ ہے، لیکن پھر بھی وہ طرفین کی آپس کی رضامندی پر یہ جائز ہوگا خلا. ٹھیک ہے. اہل ظواہر جو حدیث کے ظاہر پر ہی عمل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر شوہر سے بیوی کی سخت نفرت ہو اور شوہر نے اندازہ کر لے کہ اب نہ میں اس کو اپنی بیوی رکھ سکتا ہوں اور نہ میں اس کے حقوق ادا کر سکتا ہوں، تو اس صورت میں خلا لینا جائز ہے، ویسے جائز نہیں. جبکہ جمہور فقہا کیا کہتے ہیں کہ خلا لینا جائز ہے اور قرآن کی آیت سے ثابت ہے اور منسوخ نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے.
لیکن اتنا ضرور ہے کہ شوہر نے جتنا مہر ادا کیا ہے اور اتنا ہی مال خلا کے بدلے میں اس کو دے گی، خلا کے طور پر بطور عوض دے گی۔ بہتر ہے اگر اس کو زیادہ دینا چاہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن مرد کو لینا نہیں چاہیے، وہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس مسئلے میں انہوں نے ذکر کیا ہے جمہور نے کہ اس میں صحابہ کرام کا اختلاف رہا ہے، اور بعض صحابہ نے کل مال پر خلا کو جائز قرار دے دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، صاحب ہدایہ جو ہدایہ کتاب ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر عورت کی طرف سے نافرمانی نہ پائی جاتی ہو اور شوہر سرکشی کر رہا ہو تو پھر خلا کے عوض عورت سے مال لینا اس کے لیے مناسب نہیں ہے، اس کو منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا، اگر وہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال مہر سے زیادہ جو عوض میں مال لینا ہے وہ مکروہ ہے، اور خلا جو بھی ہوگی وہ پھر اس طریقے سے جائز ہوگی۔ اگلی حدیث پڑھیں، کون پڑھے گا؟ نجمہ آپ پڑھیے۔ عن محمود ابن لبید قال، جی جلدی جلدی پڑھا کریں اور کر لیں، تیار ہے پڑھنے کے لیے؟ جلدی سے انمیوٹ ہوا کریں نجمہ۔ نہیں میرے پاس نہیں نکلی ہوئی۔ چلیں جی Sorry. فریحہ اور محمود، کوئی بات نہیں، نکال کے رکھا کریں نا، سبق میں شامل ہوا کریں۔ بہت برکات ہیں حدیث کو پڑھنے میں، اس کو سامنے رکھنے میں بہت برکات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو دیکھا کریں، نکال لیا کریں ٹائم سے۔ وعن محمود ابن لبید، جی فریحہ آپ پڑھیے۔ اور یہ نہیں ہے شاید لیفٹ ہو گیا۔ اچھا چلیں آپ پڑھ لیجئے پھر۔ وعن محمود ابن لبید قال، وعن محمود ابن لبید قال اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن رجل، مطلب کہ حضرت محمود ابن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی کے بارے میں بتایا گیا کہ عن رجل طلق امرأتہ، کہ ایک آدمی نے ثلاثہ تین طلاقیں ایک دے دی ایک ساتھ، تطلیقات جمیعاً، جس نے مطلب اپنی بیوی کو ایک ساتھ تین طلاقیں دی، فقامہ غضبان، تو آپ جو ہے وہ غصے میں کھڑے ہوئے، ثم قال ایل ابو بالکتاب اللہ عز وجل وانا بین اظہرکم، عز آپ ہے نا، کتاب اللہ عز وجل، عز وجل وانا بین اظہرکم، آپ غضبناک ہو کر کھڑے ہو کر فرمایا کہ اللہ عز وجل کی کتاب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اور انا بین اظہرکم، کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، حتی قام رجل، یہاں تک کہ ایک آدمی کھڑا ہوا، فقال یا رسول اللہ الا اقتلوہ، تو اس شخص نے عرض کیا کہ کیا میں اس شخص کو قتل نہ کروں، جی ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ کیا میں اس شخص کو قتل نہ کروں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ تین طلاقیں دینے کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تین طلاقیں دے دینا ایک ہی مجلس میں کیا ہے؟ یہ بدعت ہے اور حرام ہے، ایسے کرنا نہیں چاہیے، لیکن طلاق تو واقع ہو جائے گی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وہ تین طلاقیں دے دینا اکٹھے ایک ساتھ خلاف اولا ہے، حرام نہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیں اس حدیث سے ایک ساتھ تین طلاق دینا حرام قرار دیا جا رہا ہے، معلوم ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے غضبناک ہوئے وہ حرام ہونے پر ہی استدلال اس سے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں لیا جائے گا کہ حرام ہے تو اس کا مطلب طلاق واقع نہیں ہوئی، طلاق تو واقع ہو جائے گی، جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے، ثلاثون جدہن جد و ہزلہن جد، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ نے سنجیدہ بھی کہا تو وہ سنجیدگی ہی سمجھی جائیں گی، اور اگر مذاق میں کہا تو وہ پھر بھی سنجیدگی ہی سمجھی جائے گی۔ طلاق ہے اور نکاح ہے اور رجعت ہے، رجوع کرنا، تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی کیا ہے کہ جو ہے وہ طلاق تو واقع ہو جائے گی۔ تو جیسے ہے کہ وہ حالت حیض میں طلاق کو منع کیا گیا، حضرت ابن عمر نے جب طلاق دی تو ان کو کہا گیا کہ اسے رجوع کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب یہ نہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوگی، جیسے دیکھیں نا جمعے کی اذان کے بعد بیع و شرع کرنا منع ہے، قرآن پاک میں واضح ذکر ہے، لیکن اس کے بعد باوجود بھی اگر کوئی بیع و شرع کر لے
تو خرید و فروخت کر لے تب بھی وہ بے پھر جائز ہوگی، اور وہ ان چیز بیچنا اور لینا جائز تو ہوگا فی نفس ہی. ٹھیک ہے. اسی طریقے کا معاملہ ہے کہ غضب ناک تو ہے، اب غض الحلال تو ہے، لیکن اس طریقے سے اکٹھے دے دینا حرام ہے. ٹھیک ہے. تو جو شخص بھی ایک ساتھ 3 طلاق ایک ہی مجلس میں دیتا ہے تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کو نظر انداز کرتا ہے اور خود ہی اپنے آپ کو مصیبت اور مشقت میں ڈال لیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو چاہیے تھا کہ پہلے ایک طلاق دیتا اور اس کو عدت گزارنے دیتا، اور پھر اگر اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا تو پھر وہ دوبارہ سے رجوع کرنا چاہتا تو کر لیتا، پھر ایک طلاق تو کچھ عرصے بعد دیتا، پھر تھوڑا سوچتا بوجھتا اگر اس نے رجوع کرنا ہوتا تو وہ کر لیتا. اس وجہ سے اس کو منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے بے پرواہی برتتا ہے، تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایلعب بکتاب اللہ عز وجل، کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اپنی مرضی سے، یعنی جو احکامات کو لگایا جا رہا ہے، جرات دکھائی جا رہی ہے. تو وہ اس جملے کی وجہ سے وہ جو شخص ہے وہ یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے کہ میں اس کو قتل کر دوں. کیوں کہا؟ کہ وہ یہ سمجھا کہ قرآن کا مذاق اڑا رہا ہے یہ شخص، اور وہ جو مذاق اڑاتا ہے قرآن کا وہ کافر ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کو لگا کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو اس نے یہی کہا کہ میں اس کو قتل کر دوں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا؟ زجر و توبیخ کرنا اور اس کو اس چیز کا احساس دلانا، تشدید تھی. یہ معاملہ کتنا سخت ہے جو آپ کر بیٹھے ہو. تو اسی حوالے سے پھر علماء امت جو ہے ان کا اس بات اتفاق ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ انتی طالق ثلاثاً، 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. آگے پڑھیے. جی اگلی حدیث وعن لیکن ان یہ والی رجلا جی وعن مالک بلاغل ان رجلا قال لعبد الله بن عباس انی طلقت. حضرت امام مالک سے مروی ہے کہ ان تک یہ حدیث پہنچی کہ ایک شخص عبداللہ بن عباس نے کہا انی طلقت امراتی. تھا ایک خبر پہنچی، ایک آدمی کی خبر پہنچی کہ اس نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ سامنے یہ کہا اس کہ نے ان عبداللہ امراتی کہا فتن، مطلب میں نے جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دی. کتنی 100 طلاق 100 یعنی طلاقیں دی. میات 100 طلاقیں دی. تطلیقتن فماذا ترا، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ علیہ فقال دیکھیں ابن بات ساری کٹھی ایک دفعہ حدیث پڑھ لینا پھر بات جی صحیح ہے. علیہ ساتھ ہی تھا. فماذا ٹھیک ترى علیہ، تو آپ میرے پر اب کیا حکم لگاتے ہیں؟ علیہ کو اگر کرتے نا تو وہ پھر بات صحیح نہیں بیٹھتی. فماذا علیہ ترى فقال جی ساتھ جی بولیں. ٹھیک. وقال ابن عباس تلقت من کا بسلاسن وسبن وتسعون اتخذت بها آیات اللہ حزوا. تو ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی، اس بارے میں کیا میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ وہ عورت 3 طلاقوں سے جدا ہو گئی اور 97 طلاقیں باقی بچی. اس باقی کے یعنی ذریعے کے ذریعے سے تم نے باقی کیا کیا آیات کو اس سے مطلب کہ اپنی اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا. یعنی وہ لغو ہو گئی نا، تو کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ دی؟ اس سے کیا مراد تھا؟ یعنی اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا مراد تھا نا. 3 تو تمہاری واقع ہوگی اس کے اندر سے. ٹھیک ہے. تو آگے دیکھیے، اب میں پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے. وعن معاذ بن جبل قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من الإطاق ولا خلق الله شيئا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا مجھ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ، اللہ نے کوئی چیز زمین پر پیدا نہیں کی جو پیاری ہو آزاد کرنے سے زیادہ، اور نہیں پیدا کی کوئی چیز روئے زمین میں کہ بہت بری ہو وہ طلاق دینے سے. طلاق دینے سے زیادہ بری کوئی اور چیز نہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور کسی کو آزاد کر دینے سے، غلام کو آزاد کرنے سے زیادہ پیاری اور
کوئی اور چیز اللہ نے دنیا میں نہیں پیدا کی۔ آگے پڑھیں باب المطلقاتی ثلاثن، جی فریحہ آپ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلا کے دے دیجیے۔ جی معلومة بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت نعم. قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك۔ اچھا، عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رفاعہ کی زوجہ آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے کہا کہ میں رفاع کے نکاح میں تھی اور انہوں نے مجھے طلاق دے دی، اور طلاق کے مطلب 3 طلاقیں انہوں نے مجھے دے دی، مکمل طلاقیں مجھے دے دی، آئی تھنک یہ۔ اور اس کے بعد میں نے عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کیا، اور ان کے پاس کوئی کپڑے تک ڈھنگ کے کپڑے، مطلب کوئی کپڑے بھی نہیں تھے ایسے کہ شاید ہدیہ میں دینے کے لیے، یہ مجھے لفظ سمجھ میں خطبہ، یہ حدبۃ الا مثلہ کہ وہ نکاح کے یعنی جماع کی استطاعت نہیں رکھتے، اس سے کنایا ہے یہ الفاظ، ٹھیک ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ مردانی طاقت اچھا ان کے مطلب ان کے اندر مردانی طاقت نہیں تھی۔ تو پھر انہوں نے اس سے کہا کہ تم چاہتی ہو کہ تم رفاع کے پاس واپس چلے جاؤ؟ تو میں نے کہا ہاں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک کہ تم ان کا شہد نہیں جب تک کہ تم ان کا مطلب مزہ نہیں چکھ لو اور وہ تمہارا مزہ نہیں چکھ لو، اور جب تک اس کا ایسے اور وہ جی بالکل ٹھیک ہے، یعنی حتی تنکح زوجن غیرہ، قرآن میں بھی ذکر آیا تنکح زوجن غیرہ، زوج کا یعنی جب تک صحبت نہ ہو جائے تب زوج کا آتا ہے، لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس وقت تک آپ پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی جب تک کہ جو دوسرا شوہر ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ بھی نہ ہو جائے، صحبت اختیار نہ کی جائے۔ تو صحبت میں مجامت ضروری نہیں ہے، بس دخول بھی کافی ہے، انزال شرط، دخول کافی ہے، انزال شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھی وہ ثابت ہو جائے گی۔ آگے دیکھیں الفصل الثانی، پڑھ لیجئے اس کو بھی، اس حدیث شریف کو بھی پڑھ لیں۔ عن عبد الله بن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، رواه الدارمي ورواه ابن ماجه عن علي وابن عباس وعقبة بن عامر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بیسکلی انہوں نے لعنت بھیجی اس شخص پر جو حلال کرتا ہے اور وہ جو حلال کرواتا ہے، مطلب حلالہ کے بارے میں، ٹھیک ہے، یعنی کیا کر رہے ہیں کہ اپنی بیوی فرض کر لیں، ٹھیک ہے، 2 شخص ہیں، ایک کا نام زید ہے، دوسرے کا نام بکر ہے۔ زید نے دیکھیں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی اور اس کی عدت کے دن پورے ہو گئے تھے۔ اب زید پھر چاہتا ہے کہ وہ خالدہ کو جو اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں دوبارہ لائے، تو دوسرا شخص جو بکر ہے وہ خالدہ سے اس شرط پر، خالدہ اس عورت کا نام ہے، اس شرط پر نکاح کرتا ہے کہ جماع کے بعد وہ اس عورت کو طلاق دے دی جائے گی تاکہ وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس چلی جائے، ٹھیک ہے۔ تو جو پہلا شوہر ہے وہ محل لہو، یعنی جس کے لیے حلالہ کیا گیا، ٹھیک ہے، اور محلل جس نے حلالہ کیا، محلل لہو جس کے لیے حلالہ کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔
کیوں؟ کیونکہ اس نے زبان سے تحلیل کی شرط کا اظہار کرنے کے بعد صرف اس عورت سے جدائی اختیار کرنے کی قصد سے اس نے نکاح کیا ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ نکاح اس لیے شریعت میں ہوا ہے کہ اس کے ذریعے مرد عورت ایک دوسرے کے رفیق حیات بنے اور ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں، اس لیے اس شرط پر نہیں کہ جدائی اختیار کرنے کے لیے نکاح کرے گا۔ تو اس وجہ سے یہ اس لحاظ سے بھی عورت کی حرمت اور عزت بھی مجروح ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے غلط قرار دی گئی ہے۔ محلل لہو یعنی خاوند پر لعنت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس نکاح کا اصل سبب تو وہی بنا ہے نا، وہی خاوند جس نے طلاق دی تھی، وہی سبب بنا ہے اس دوسرے نکاح کا، اس وجہ سے اس پہ لعنت کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس بات سے، اس حدیث سے یہ بات نہیں لازم آتی کہ وہ عقد باطل ہو جاتا ہے، عقد صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ان نکاح کرنے والے کو جو محلل کہا گیا ہے کہ وہ شخص اس صورت میں جب وہ عقد صحیح ہوگا تبھی محلل کہلائے گا نا، عقد فاسد نہیں ہوا نکاح کا، عقد تو صحیح ہو گیا، محلل اسی لیے اس کو کہا گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر لعنت کا حقیقی مفہوم مراد نہیں ہے، یہاں ہے کہ پلانڈ جی کر کے کیا جائے تو پھر کہ جی میں دے دوں گا تمہیں بعد میں، ایک دن بعد طلاق، 2 دن بعد، تو وہ پھر حرام ہے۔ جی دوبارہ پوچھے۔ حلالہ کرنے کے لیے پلانڈ اگر ہو سارا کام تو وہ غلط ہے۔ پلان ہی کی بات ہو رہی ہے کہ آپس میں انہوں نے کر لیا، اس وجہ سے لعنت کا اس میں مفہوم آیا کہ یہ جو نکاح جس بیس پر کیا جاتا ہے اور جو فوائد رکھے جاتے ہیں شریعت کی نگاہ میں، اس کے انہوں نے غلط اسے استعمال کیا، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے عقد فاسد نہیں ہوگا، نکاح تو ہو جائے گا، اور اس لحاظ سے اگر وہ اس کو طلاق بھی دے گا، طلاق بھی واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ کبھی فعل ہے، ایک سلیم الفطرت انسان اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ صحیح۔ تو یہی تو یہاں تک کہ اپنا سبق رکھتے ہیں، اب تھوڑا سا مزید اس کو اگلے ہفتے سے نا ہم ذرا تھوڑا تیز چلائیں گے، کیونکہ اب اتنی وہ بات نہیں ہے، وہ ہلکا مطلب ہے، ہم کوشش کریں کہ طلاق کے باب کو ہم مکمل کر لیں۔ کتاب النکاح پوری تھی میرے خیال میں آپ لوگوں نے پڑھنی، جی کتنی رہ گئی کتاب النکاح؟ اس لیے اس کا مطالعہ کر کے آیا کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کی ریڈنگ کیا کریں، پڑھا کریں، چھوٹے موٹے مسائل جو بھی اس میں آئیں گے ان کو ہی اب میں بتایا کروں گی، تو اس طریقے سے تو بہت پیچھے رہ جائیں گے آپ، اس لیے اس کا مطالعہ کر کے آئیں، مطالعہ نکالیں تو حدیث شریف پڑھا کریں، اس کی ترجمہ بتایا کریں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔ معلمہ ٹھیک۔ یہ باب النعان یہ بھی اسی میں آتا ہے نا، کہ اسی کتاب میں آتا ہے؟ بابن کون سا باب باب کہہ رہی؟ اللعان، جی جی باب اللعان بھی اسی میں ہی اس ہے، کے بعد والا جو، جی اس کے بعد ایلا کا اچھا حکم وہ آ رہا ہے بھی نا، اسی میں ہی آتا ہے۔ میں ابھی زہار کا آئے گا، یہ اچھا اوان جی جی، ایلا کا ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کرنے والا ہے، اچھا دوسرا زہار، اور پھر جو ہے وہ زہار کے بارے میں 2-3 آ رہے ہیں، پھر کفارہ زہار کے بارے میں 2-3 احادیث آئیں گی، اس کے بعد باب اللعان آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور لعان کا بھی ٹھیک ہے۔ بہت ٹاپک ہے۔ چلیے جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔